الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ناظرین سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار آپ کی طاعات، عبادات، روزے، نمازیں، دعائیں، اعمال قبول فرمائے اور تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، حاجات شرعیہ اور حاجات دنیاوی کو پورا فرمائے۔ ناظرین، جس طرح سے یہ محبان اہل بیت چینل کی جانب سے ایک درسی اور اخلاقی اور تعلیمات اہل بیت کو فروغ دینے کے لیے مشن جاری ہوا اور تحریک چل رہی ہے، گزشتہ سال بھی یہ پروگرام ہوا تھا۔ آج میں پھر ایک موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے حیات قلوب، دلوں کی زندگی۔ یاد رکھیے گا، انسان کا بدن زندہ ہو یہ اور بات ہے، لیکن انسان کا دل زندہ ہو یہ اور بات ہے۔ اسلام حقیقتاً اس کو مردہ کہتا ہے جس کا دل مر جائے، جس کا ضمیر مر جائے، اور اسی کو زندہ کہتا ہے جس کا دل زندہ ہو اور جس کا ضمیر زندہ ہو۔ یاد رکھیے گا، قرآن مجید نے بھی اسی کو زندہ کہا، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے لا یستوی الاعمی والبصیر افلا تتفکرون۔ اے میرے حبیب، ان سے کہیے کہ کیا اعمی اور بصیر دونوں برابر ہوتے؟ نہ، اصلاً نہیں۔ افلا تتفکرون، کیا تم فکر نہیں کرتے؟ هل تستوی الاحیاء ولا الاموات، کیا زندہ اور مردہ دونوں برابر ہوتے ہیں؟ اصلاً نہیں، مردہ اور ہے، زندہ اور ہے۔ جس کا ضمیر زندہ ہو وہ اور ہے، جس کا شعور زندہ ہو وہ اور ہے۔ تعلیمات اہل بیت علیہ السلام انسان کے ضمیر کو زندہ کرتی ہیں، اسی وجہ سے یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ آج کے زمانے میں لوگ خرافات میں جو ہے انٹرنیٹ مہینے کا یوز کرتے ہیں، مگر تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کی جب بات آتی ہے تو وہاں پر وہ بخل کرتے ہیں، نہ مثلا کلپ اگر کوئی آ جائے تو شیئر نہیں کرتے، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لیتے، وغیرہ وغیرہ۔ یاد رکھیے گا، یہ بہترین سرمایہ ہے۔ آغا رہبر نے اسی کے تو بارے میں کہا تھا، آغا رہبر یعنی آغا سید علی خامنہئی، کہ اگر میں رہبر نہ ہوتا تو میں ایک سوشل میڈیا پر ایک ٹیم بناتا جس کی میں رہبری کرتا۔ یعنی آج کے زمانے میں کتنا بڑا کام لیا جا سکتا ہے۔ آج انسان، جیسا کہ آیت اللہ جنتی بھی فرماتے ہیں، انسان کے ہاتھ میں موبائل ہو اور وہ تنہائی میں کھڑا ہو تو اب وہ چاہے تو بندہ رحمان بن سکتا ہے اور وہ خود چاہے تو بندہ شیطان بن سکتا ہے۔ غور فرمانے کی بات ہے۔ اسی وجہ سے یہ تعلیمات اہل بیت کا سلسلہ جاری کیا گیا تاکہ دلوں کی حیات ہو۔ کیسے پتہ چلے کس کا ضمیر زندہ ہے کس کا مردہ ہے؟ پہلی علامت یہ ہے کہ اس کے اندر حس پائی جائے، یعنی بے حس نہ ہو۔ دوسری علامت یہ ہے کہ اس کے اندر حرکت پائی جائے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اچھا آپ دیکھیے، ایک اور ساتھ میں ایک بات کہتا چلو، زمین کو اسی وقت زندہ کہا جاتا ہے جب اس کے اندر دانہ اگانے کی صلاحیت پائی جائے، دانے کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت پائی جائے، یعنی وہ اپنے دامن میں دانے کو لے لے۔ اگر ایسی زمین ہے تو اسے زمین کو زندہ زمین کہتے ہیں، لیکن جس کے اندر اگانے کی صلاحیت نہ ہو اسے مردہ زمین کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی انسان کے اندر نصیحت قبول کرنے کی صلاحیت ہو تو اسے زندہ ضمیر کہتے ہیں، اور اگر کسی انسان کے اندر نصیحت قبول کرنے کی صلاحیت نہ ہو اسے مردہ ضمیر کہتے ہیں۔ بعض افراد کے سامنے پورا قرآن پڑھ دیجئے، ائمہ علیہ السلام کی احادیث سنا دیجئے، وہ ٹچ سے مس ہونے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال حرام کھاتے کھاتے ان کا ضمیر اتنا مر چکا ہے کہ قرآن ان کو کہتا ہے سمن بکمن عمیٌ، یہ بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، لا یعقلون، یہ عقل نہیں رکھتے۔ ناظرین، اس محبان اہل بیت چینل کا اصل مقصد یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک بات پر عمل کر لے تو اس کی پوری ٹیم کا مقصد حل ہو جائے گا اور ہمارے لیے نجات کا سامان ہو جائے گا۔
اصل مقصد یہ ہے کہ تعلیمات اہل بیت دوسروں تک پہنچے اور عمل کیا جائے، سننے سنانے کے لیے نہیں ہے۔ کبھی آپ سوچیں کہ ہم اس پہ تیاری کر انعام اچھا حاصل کر لیں گے اور ہم کامیاب ہو گئے، نہیں، کامیابی تب ہے جب کوئی بھی انسان ایک بات پر عمل کر لے۔ ناظرین غور فرمائیے گا، یعنی اگر جو ہے اس کے اندر نصیحت پذیری، حق پذیری کی صفت پائی جاتی ہے، وہ حق کو قبول کرتا ہے، تو پھر یقیناً جو ہے کیا ہے، انسان اس کا یعنی اس کا ضمیر زندہ ہے، ورنہ پھر ضمیر زندہ نہیں ہے۔ 50 اگر کلپیں اگر بھیج دی جاتی ہے اور 50 میں سے 5 باتوں پہ عمل نہیں ہوتا تو سمجھ لینا وہ ضمیر کا مردہ ہے۔ پھر اپنے بارے میں غور کریں کہ میرے پیٹ میں کائے کا ہے، جس کے پیٹ میں مال حرام ہوتا ہے اس پر نصیحت کا اثر نہیں ہوتا۔ امام حسین علیہ السلام نے یہی تو خطبے میں کہا تھا، میں جو خطبہ دے رہا ہوں اس کا اثر تم پر نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّ قَدْ مُلِئَتْ بُطُونُكُم مِّنَ الْحَرَامِ، کیونکہ تمہارے پیٹ مال حرام سے بھر چکے ہیں۔ آئیے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، خود سرکار دو عالم فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اے علی 5 چیزیں ہیں جو دل کو زندگی اور نورانی بناتی ہیں۔ 5 چیزیں ہیں جو دلوں کو نورانی بناتی ہیں۔ پہلی چیز سرکار دو عالم نے فرمایا سورہ توحید کا زیادہ پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ سورہ توحید جتنا زیادہ پڑھیں گے دل زندہ رہے گا، ضمیر زندہ رہے گا۔ دوسری بات کم کھانا، یاد رکھیے گا زیادہ کھا کے مر سکتا ہے مگر کم کھا کے انسان نہیں مرے گا، جتنا کم کھائے گا اتنا زیادہ چلے گا۔ سرکار فرماتے ہیں کم کھانے سے انسان کا ضمیر بھی زندہ رہتا ہے، دل بھی زندہ رہتا ہے۔ تیسری بات علماء کی ہم نشینی، آج جو ہے چوراہوں پہ گپے لگا کے چائے خانے پہ بیٹھ کر پورا ٹائم گزار دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو جیسا ہوگا ویسی ہی بات تو سنائے گا۔ ایک رکشہ کھولر رکشے کی بات کرے گا، ایک ٹیمپو ڈرائیور ٹیمپو کی بات کرے گا، ایک بس کا کنڈکٹر کنڈکٹری کی بات کرے گا۔ جیسا ہوتا ہے وہ اپنے پیشے کے اعتبار سے، اپنے جو ہے وہ ہم نشینی کے اعتبار سے بات کرتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں علماء کے پاس بیٹھو گے تو تمہیں علم ملے گا۔ سرکار دو عالم نے دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا عالم کے پاس بیٹھنے کی مثال ایسے ہے جیسے کھجور کے درخت کے نیچے کوئی انسان بیٹھ جائے۔ کیا مطلب؟ یعنی کوئی نہ کوئی کھجور ضرور گرتی ہے اور جب گرے گی تو تمہیں کھانے میں مزہ آئے گا، اگر نہ بھی گرے تو تمہیں کم سے کم اس کھجور کا سایہ تو ملتا رہے گا۔ اسی طرح سے اگر عالم کے پاس بیٹھو گے کوئی نہ کوئی کام کی بات، دین کی بات، شریعت کی بات تمہیں سننے کو تو ملے گی جس سے تمہارا ایمان جو ہے قوی ہوگا، جس سے تمہارا عقیدہ قوی ہوگا۔ غور فرمائیے اگر تم نہیں بیٹھے تو یاد رکھ لینا پھر دشمن اچک لیتا ہے۔ ایسی ہی چیزوں کا نتیجہ اخباریت اور ملنگیت ہوتا ہے، جو اپنے بچوں سے جو ہے محتاط نہیں رہتے، نہیں دیکھتے ہمارا بچہ کہاں بیٹھا ہے، تو پھر ان کے بچوں کو جو ہے کہتے ہیں نا فارسی میں جائے خالی رات دیو نگیرت، جگہ خالی ہوتی ہے تو پھر دیو آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اور فرمایا 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات سرکار نے فرمایا دانے بیابانی کھانا، ممکن ہے اس سے سبزی مراد ہو یعنی سبزی جات کھانا۔ اور تیسری چوتھی بات یہ ہے، 5ویں بات کہ نماز شب پڑھنا۔ یہ 5 چیزیں ہیں کہ جو انسان کے دل کو زندہ اور نورانی کرتی ہیں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے خطبے میں جو نہج البلاغہ کا 110 نمبر کا خطبہ ہے، آپ قرآن مجید کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں تفقہوا فیہ فإن فیہ ربیع القلوب، اے لوگو قرآن کے اندر تفقہ کرو، غور کرو، غور کرنے کی، تفکر کرنے کی قرآن خود جو ہے دعوت دیتا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے کہ ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن میں تدبر نہ کیا تو دل پہ تالا لگ جاتا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن میں تدبر اور تفکر کرو، کیوں؟ اس لیے کہ فإن فیہ ربیع القلوب، قرآن کے اندر جو ہے دلوں کی کیا ہے، دلوں کی بہار ہے۔
دل سرسبز و شاداب ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے برسات کے موسم میں کس طرح پتے لہلہاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی طرح اگر تفکر کیا جائے قرآن میں تو دل لہلہاتا ہوا نظر آئے گا، سرسبز و شاداب ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد امام علی علیہ السلام نے فرمایا دلوں کی حیات کے لیے احیی قلبک، اپنے دلوں کو زندہ کرو۔ کیسے زندہ کرے؟ بالموعظہ، نصیحت کے ذریعے۔ اگر کوئی نصیحت کر رہا ہے تو اس کو قبول کرو، اس سے تمہارا دل زندہ ہوگا۔ وَقَوِّهُ بِالْيَقِينِ، اور یقین کے ذریعے سے دلوں کو کیا کرو؟ آپ تقویت دو، قوت پہنچاؤ۔ اور اس کے بعد سرکار امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں وَنَبِّرْهُ بِالْحِکْمَةِ، اور حکمت کے ذریعے سے اس دل کو نورانی بناؤ۔ وَزَلِّلْهُ بِذِکْرِ الْمَوْتِ، اور اس کو موت کے ذکر کے ذریعے سے، موت کو یاد کر کے اس دل کو جو ہے نرم کرو۔ یاد رکھیے گا بار بار قرآن مجید کہتا ہے اس دل کو جو ہے کیا کرو؟ نرم کرو، نرم کرو۔ اس لیے کہ جب تم نرم کرو گے تو یاد خدا سے جو ہے کیا کرو گے؟ سرشار ہو جاؤ گے۔ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، یاد رکھو اگر دل کو کوئی چیز مطمئن کر سکتی ہے، سکون دے سکتی ہے، اطمینان و آرام پہنچا سکتی ہے تو وہ ذکر الہی ہے۔ اور ذکر کی بھی 3 قسمیں ہیں، ایک ذکر جو ہے زبانی ہوتا ہے، ایک ذکر قلبی ہوتا ہے، اور ایک ذکر عملی ہوتا ہے۔ ذکر زبانی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کو زبان کے ذریعے سے یاد کرنا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تسبیحات فاطمہ، تسبیحات زہرا پڑھنا، تسبیح زہرا پڑھنا، یہ ذکر زبانی ہے۔ ایک ذکر قلبی ہوتا ہے، یعنی اعضاء و جوارح کے ذریعے سے، دل کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرنا، یہ بھی ذکر قلبی ہے۔ ایک عمل کے ذریعے سے جو ہے ذکر ہوتا ہے، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرنا جو اللہ کے منافی ہو، جس کو اللہ نے منع کیا ہو۔ یعنی ہر کام کرتے وقت انسان کو چاہیے اللہ کو شاہد و ناظر اور حاضر سمجھے، اسے کہتے ہیں ذکر عملی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا مہدی یا مہدی مددی